إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. محترم حضرات، اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے بہت سارے نبی اور رسول آئے، اور نبی اور رسولوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے معجزات بھی عطا فرمائے، جو معجزات کے ان کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہوا کرتی تھی. جیسے صالح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس زمین پر مبعوث فرمایا تو آپ کو معجزے کے طور پر ایک اونٹنی عطا فرمائی، جو اونٹنی کہ آپ کو پہاڑ سے پیدا کی گئی تھی اور جس کو دیکھ کر قوم کے دوسرے جانور ڈر جایا کرتے تھے. یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو آپ کو ید بیضا اور عصا یعنی لاٹھی کی شکل میں معجزے عطا فرمائے، اور آپ کی جو لاٹھی تھی ایسی لاٹھی تھی اگر وہ لاٹھی آپ جادوگروں کے سامنے مارتے تھے تو سارے جادوگروں کی جادوگریاں فیل ہو جاتی تھی اور بے ساختہ سارے جادوگر سجدہ ریز ہوتے تھے اور ایمان لاتے تھے. اور یہ لاٹھی ایسی لاٹھی تھی اگر کسی چٹان پر مارے تو چٹان سے پانی کے چشمے ابل جایا کرتے تھے. اگر یہی لاٹھی کسی سمندر پر مارے تو سمندر اپنا سینہ چیر کر ان کو اور ان کی قوم کو راستہ فراہم کیا کرتا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو آپ کو بھی ایک معجزہ دیا. وہ کیا؟ دست شفا کی شکل میں آپ جب کسی اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اندھا دیکھنے لگ جایا کرتا تھا، گونگا بولنے لگ جایا کرتا تھا، بہرا سننے لگ جایا کرتا تھا. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مردہ ہو اس کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا، تو مردہ شخص بھی زندہ ہو جایا کرتا تھا. یہ انبیاء اور یہ انبیاء کی یہ معجزے ان کے زمانے کے ساتھ ساتھ رخصت ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا وہ ایسا معجزہ ہے یہ کائنات فنا ہو جائے لیکن اس معجزے کو کبھی فنا نہیں ہے، اور وہ معجزہ ہے صحیفہ ہدایت، آسمان سے زمین پر نازل ہونے والا آسمانی قانون قرآن مجید. اللہ رب العالمین نے فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. جب کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ ہوا کرتا تھا، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کرشمہ ہوا کرتا تھا، تمہارا معجزہ کیا ہے؟ آسمان سے اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی اور کہا کیا یہ آسمان سے اترنے والا کلام بطور معجزہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو معجزہ کہا، قرآن کو کرشمہ کہا. اور قرآن مجید کیسے کیسے معجزہ اپنے اندر رکھتا ہے اور کس کس اعتبار سے معجزہ ہے، اس کے بس دو چند حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا. جہاں قرآن مجید زبان کے اعتبار سے،
بیان کے اعتبار سے، عبارت کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے اپنی جگہ معجزہ ہے کہ جس نے بڑے بڑے ادیبوں کو، بڑے بڑے زبان آوروں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیے۔ وہیں پر قرآن مجید اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ یہ قرآن دنیا کے فیوچر کو بیان کرتا ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید دنیا کے مستقبل کو بیان کرتا ہے، دنیا کے فیوچر کو بیان کرتا ہے، آئندہ کیا ہونے والے حالات ہیں کائنات میں اس کو قرآن مجید بیان فرماتا ہے۔ بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں ہیں، 2 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ اے انسانوں اس کلام میں ہم تمہیں ایسی ایسی نشانیاں بتائیں گے، خود تمہاری ذات کے اندر اور کائنات میں جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں، ان کائنات کی بکھری ہوئی چیزوں کے اندر تب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ قرآن برحق ہے، یہ کلام کلام الہی ہے، یہ صحیفہ ربانی ہے۔ 2 باتیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العالمین تمہیں نشانیاں دکھائے گا کائنات کی بکھری ہوئی چیزوں کے اندر، اور دوسری چیز انسان کے خود ذات کے اندر۔ گویا کہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ کائنات کے فیوچر میں 2 چیزوں پر انسان بہت زیادہ تحقیق کرے گا، 2 چیزوں کو لے کر انسان بہت زیادہ ریسرچ کرے گا۔ پہلی چیز کائنات کی بکھری ہوئی چیزیں، سمندر، سائنسدانوں نے کیسی کیسی سمندر کی گہرائی ناپ کر ہمارے سامنے رکھ دی، وہ جو ہزاروں لاکھوں میلوں اوپر چاند اگتا ہے، سائنسدان وہاں تک پہنچ گئے ہیں اور وہاں کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ سورج کی پیمائش انہوں نے ناپی کہ سورج کتنے سیکنڈوں اور کتنوں منٹوں میں وہ کروڑوں میلوں سے زمین پر اس کی روشنی پڑتی ہے۔ یہ تحقیقات کیا ہے؟ یہ قرآن کی پیشن گوئی کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اے انسانوں ہم تمہیں کائنات کی بکھری ہوئی چیزوں میں نشانیاں دکھائیں گے۔ اور خبریں ایسی ملتی ہے کہ سائنسدان کیا چاند پر گئے تحقیق کرنے کے لیے، زمین پر آئے مسلمان ہو گئے۔ اور دوسری چیز اللہ نے بتلایا انسانوں کی نفس میں بھی اللہ نے ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ انسان آگے چل کر انسان کی ذات میں بہت زیادہ تحقیق کرے گا۔ اور آج دیکھو ڈاکٹروں نے کیسی کیسی نئی نئی تحقیقات ہمارے سامنے رکھی ہے، انسان کے جسم میں اور انسان کی باڈی میں کیسی کیسی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور کیسے کیسے پارٹس ہوتے ہیں، اور کیسا کیسا خون کے اندر کیا کیا خوبیاں، کیا کیا خامیاں، کیا کیا سیلز، یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی پیشن گوئی کا نتیجہ ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اے انسانوں یہ کائنات کی بکھری ہوئی چیزوں میں اور خود تمہارے اندر ہم ایسی نشانیاں دکھائیں گے تو تمہیں یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے گا یہ کلام ربانی ہے۔ پہلی آیت۔ دوسری آیت اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، گھوڑا، خچر، گدھا، اے انسانوں یہ تمہارے لیے سواری کے کام آتے ہیں اور تمہارے لیے باعث رونق بھی ہیں، اور تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ رب العالمین فیوچر میں کیسی کیسی سواریاں پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھیں حضرات 1450 سال پہلے اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل فرمائی اور اس زمانے کی سواریوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور اس زمانے کے انسانوں سے کہا کہ انسانوں تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ہم کائنات کے فیوچر میں کیسی کیسی سواریاں پیدا کرنے والے ہیں۔ اس زمانے کا انسان اگر اس زمانے میں آئے تو حیران اور پریشان ہو جائے گا، بلکہ اس کو خود شک ہونے لگے گا کیا اسی دنیا سے میں رخصت ہوا تھا؟
یہ دنیا کی ترقیاں، یہ بڑھتی چڑھتی گاڑیاں، یہ رینگتی کاریں، یہ دوڑتی ٹرینیں اور یہ جھومتی جھلاتی ہوئی کشتیاں، یہ اڑتے ہوئے جہاز جو قرآن کی پیشن گوئی کا نتیجہ ہے، اس زمانے کا انسان اگر اس زمانے میں آ جائے اور یہ ترقیاں دیکھ لے تو انسان پریشان ہو جائے گا، یقین نہیں آئے گا اس کو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم اور مزید کیسے کیسے سواریاں پیدا کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے بھی پیشن گوئی ہے کہ مزید اللہ رب العالمین نہ جانے کیسی کیسی ٹرینیں نکالے گا، کیسی کیسی کاریں وجود میں آئیں گی، کیسی کیسی جہازیں وجود میں آئیں گی۔ قرآن دنیا کے فیوچر کو بیان کرتا ہے، قرآن دنیا کے مستقبل کو بیان کرتا ہے، قرآن کائنات کے آنے والے زمانے کے حوالے سے پیشن گوئیاں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی زندگی میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ طرح طرح کے ساتھ آپ کے ساتھ رویہ اور سلوک کرنے لگے، کبھی آپ کو کاہن کہنے لگے، کبھی آپ کو جادوگر کہنے لگے، کبھی آپ کو جھوٹا کہنے لگے، کبھی آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں دینے لگے، کبھی آپ کے اوپر اونٹ کی اوجری لا کر ڈالنے لگے، طرح طرح سے تکلیفوں سے آپ کو دوچار کیا جانے لگا۔ ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ رب العالمین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گرچہ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہیں لیکن ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں، آپ کو سیف و سنان اٹھانے کی اجازت نہیں، آپ کو تیر اٹھانے کی اجازت نہیں، آپ کو لاٹھی اٹھانے کی اجازت نہیں۔ قرآن نے کہا وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان کفار سے، ان مشرکین سے آپ اس قرآن مجید کے ذریعے جہاد کبیر کیجئے، بڑا مجاہدہ کیجئے۔ کیا ہے جہاد کبیر؟ قرآن پڑھ کر سنانا سب سے بڑا جہاد ہے، قرآن مجید کی تعلیم دینا سب سے بڑا جہاد ہے، قرآن مجید کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت دینا سب سے بڑا جہاد ہے، اور یہی جہاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ نے اس تعلیم ربانی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایسا مجاہدہ کیا، ایسا مجاہدہ کیا۔ نبوت کی زندگی کتنے سال؟ اللہ کے رسول نبی کتنے سال میں بنائے گئے؟ 40 سال۔ اور انتقال کب ہوا؟ 63 میں۔ کتنے سال ہوئے؟ صرف 23 سال۔ 23 سال کے اندر اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو لے کر سارے جزیرہ عرب سے ایسا مجاہدہ کیا کہ سارے جزیرہ عرب سے آپ نے کفر کو مٹا کر رکھ دیا، ہر طرف توحید کا جھنڈا لہرانے لگا، علوم و فنون کے چشمے جاری ہو گئے، نئی تہذیبیں، نئے علوم، نئے فنون متعارف ہونے لگے۔ وہ جو اونٹ کے چرواہے تھے لوگوں کے حاکم اور بادشاہ بن گئے۔ یہ کس کا لایا ہوا انقلاب؟ قرآن کا لایا ہوا انقلاب۔ تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ قرآن مجید انتہائی انقلابی کتاب ہے۔ اب ایک نمونہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا مجاہدہ کیا، قرآن کو لے کر کیسا جہاد کیا۔ جب ہر طرح سے اللہ کے رسول کی دعوت کو روکنے کی انہوں نے سازشیں کی اور ہر سازش میں ناکام ہو گئے، کبھی آپ کے چچا کو آ کر کہنے لگے کہ تمہارے بھتیجے محمد کو روکو، یہ ان کا منصوبہ ناکام رہا، کبھی خود بڑھ کر آپ کو تکلیفیں دینے لگے، یہ منصوبے بھی ناکام، ہر حربہ ان کا فیل ہوتا گیا۔ آخر میں انہوں نے کیا کیا؟ آخر میں انہوں نے کہا، عتبہ بن ربیعہ نامی ایک شخص، کفار کا ایک سردار، اور جو کہ ان کے درمیان انتہائی عقل مند اور انتہائی دانشور، اور وہ اپنی جگہ ایک زبان آور آدمی، بڑا شاعر، بڑا ساحر، بڑا کاہن، بہت ساری صلاحیتوں کا مالک، جس سے گفتگو کرتا ہے اس کا دل جیت لینے والا شخص عتبہ بن ربیعہ۔ کفار نے، ابو جہل نے خاص طور پہ اس کو بلایا، کفار کی میٹنگ
ہوئی اور اس میں اس کو بلایا گیا، اس کو بلا کر اس کی ذہن سازی کی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا۔ وہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آفر لے کر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی دعوت تم لے کر آئے ہو جس دعوت کی وجہ سے خاندانوں میں دراڑیں پڑ گئیں، میاں بیوی میں جدائی ہو گئے، قبیلے ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو گئے، یہ کون سی دعوت لے کر آئے ہو؟ اگر تم دولت چاہتے ہو تو کہو، دولت کا دریا تمہارے قدموں میں بہا دیں گے۔ اگر تم حکومت چاہتے ہو تو کہو، عرب کا بادشاہ تمہیں بنا دیں گے۔ اگر تم عورت چاہتے ہو تو کہو، عرب کی سب سے حسین و جمیل عورت سے تمہاری شادی کرائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ اخلاق، اس کی گفتگو آپ نے خاموشی سے سنی، اور جب وہ اپنی گفتگو مکمل کر چکا، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تمہاری گفتگو ختم ہوئی؟ اس نے کہا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اب ذرا ٹھنڈے دل سے میرا پیغام سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حمیم سجدہ کی آیتیں تلاوت کرنی شروع کی۔ حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ جب اللہ کے رسول یہ سورہ پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیغام حق پہنچانے کے باوجود یہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، تو انہیں اس سزا کی پیشن گوئی سنا دو، اس سزا کی خوشخبری سنا دو، اور اس عذاب کی خوشخبری سنا دو جو عذاب کا لقمہ کے قوم عاد بنی، جس عذاب کا شکار قوم سمود بنی۔ جیسا ہی یہ سننا تھا، بلکہ ہر آیت پر وہ کپ کپا رہا تھا، اس کا دل دہل رہا تھا، اور جب یہ آیت اس نے سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر اس نے ہاتھ رکھا اور کہا بس اے محمد، بس اس کے آگے نہیں سننا ہے۔ تھر تھرانے لگا، کپ کپاہٹ اس کے جسم پر طاری ہو گئی، لرزنے لگا اور اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے بھاگنے لگا۔ اور جب کفار جو انتظار میں بیٹھے تھے کیا خبر لائے گا نہ جانے، جب دیکھا کہ اس کا چہرہ جس چہرے کے ساتھ گیا ہوا تھا وہ کھلکھلا ہوا تھا چہرہ تھا، اب آ رہا ہے اترا ہوا چہرہ ہے، اس نے آ کر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا لوگوں، میں نے جادوگروں کا کلام سنا ہے، میں نے شاعروں کا کلام سنا ہے، میں خود شاعر ہوں، میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، میں خود کاہن ہوں، میں نے ادیبوں کا کلام سنا ہے، میں خود ادیب ہوں، واللہ ما سمعت مثلہ قط، اللہ کی قسم ایسا کلام میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنا۔ اس کے بعد کہنے لگا لوگوں، اس کے راستے کو چھوڑ دو، اگر وہ غالب آ جائے تو تمہارے ہی قوم کا فرد ہے، تمہاری ہی قوم کا بیٹا ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اس کا احترام تمہارا احترام ہوگا۔ کفار قریش کہنے لگے محمد کا جادو اس پر بھی چڑھ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں جو مجاہدہ کیا وہ مجاہدہ ایسے ہی تھا۔ قرآن پڑھ کر سناتے تھے آپ، قرآن کی طرف دعوت دیتے تھے آپ، قرآن کی تبلیغ کرتے تھے آپ، قرآن دیتے تھے آپ۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، قرآن پڑھ کر سنائیں، قرآن بطور تحفہ دیں، قرآن بطور ہدیہ غیر مسلموں کو دیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب دیکھیں قرآن اپنے اندر ایسی تاثیر اور ایسی کشش رکھتا ہے، یہ کلام، اس کو مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس سے انتہائی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ آپ صدق دل کے ساتھ کسی غیر مسلم کو بٹھا کر کلام سنائیں، اس کا دل یقیناً دہل جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ کلام ہی ایسا اپنے اندر چاشنی رکھتا ہے، یہ کلام ہی اپنے اندر ایسی حلاوت رکھتا ہے، یہ کلام ہی اپنے اندر ایسی مٹھاس رکھتا ہے کہ دوسروں کے دل کو اپنی طرف کھینچ کر لے لیتا ہے۔
جبیر بن مطعم جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول خانہ کعبہ میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ طور میں کیا ہے؟ سورہ طور میں شرک کرنے والے اور مشرکین کے خلاف ایسے چبھتے چبھتے سوالات اللہ رب العالمین نے کیے ہیں جو سیدھا دل کی زمین پر اتر کر اپنا بیج بوتے ہیں۔ ایسے سوالات سورہ طور میں اللہ نے کیے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ خود اپنے خالق ہیں یا ان کا کوئی خالق ہے یا نہیں زمین و آسمان میں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، ذرا ان سے پوچھو آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کیا انہوں نے پیدا کیا؟ بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، جب اللہ کے رسول یہ سوالیہ آیتیں پڑھتے جا رہے تھے، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کاد قلبی ان یطیر، میں بھی غیر مسلم تھا، کافر تھا، میں قریب تھا کہ میرا دل آپے سے باہر ہو جائے، قریب تھا کہ میرا دل پرواز کرنے لگ جائے، قریب تھا کہ میرا دل اڑ جائے، اور یہیں سے میری ہدایت کا سفر شروع ہو گیا۔ قرآن اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتا ہے اور ایسی جاذبیت رکھتا ہے، آپ کہیں گے یہ تو اللہ کے رسول کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے ہی کا نہیں، موجودہ زمانے میں بھی، ہمارے اس زمانے میں، جس زمانے میں کہ ہم آنکھ کھولے ہوئے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، ایک غیر مسلموں کی بڑی تعداد سے آپ پوچھئے بھائی تم مسلمان کیسے ہوئے؟ غیر مسلموں کی بڑی تعداد آپ کو ایک کہتی ہوئی نظر آئے گی قرآن مجید کی فلاں آیت سے میں متاثر ہو کے مسلمان ہوا، قرآن مجید کی فلاں سورے سے متاثر ہو کر میں مسلمان ہوا، قرآن مجید کے فلاں واقعے سے متاثر ہو کر میں مسلمان ہوا۔ چلے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یو پی کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے جن کا نام تھا بانکے رام، ہندو سماج، ہندو سوسائٹی، ہندو قبیلہ، ہندو خاندان اور ہندوانہ گھر سے اٹھنے والا فرد جن کا نام بانکے رام تھا، اور ان کا ایک دوست مسلمان تھا۔ کسی طرح اس دوست نے اپنے ساتھی کو مسجد لے آیا، ہمیں بھی اپنے غیر مسلم ساتھیوں کو مسجد میں لانا چاہیے۔ یہ غلط تصور ہے اور یہ غلط بات ہے کہ مسجد صرف مسلمانوں کی جگہ ہے، غلط بات۔ مسلمانوں کا مرکز یقیناً مساجد ہے ہی، لیکن یہاں سے توحید کا نور، صداقت کا نور، امانت کا نور، علم کا نور، دیانت کا نور بڑھتا ہے، اور اس نور سے مسلمان جہاں فائدہ اٹھاتے ہیں وہیں پر غیر مسلم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو وہ نوجوان اس شخص کو مسجد لایا، بانکے رام کو مسجد لایا، اور امام صاحب عشاء کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے۔ فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کا وہاں پر معمول ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ عنکبوت کی تفسیر امام صاحب کر رہے تھے۔ امام صاحب کو معلوم نہیں ہے کہ میری مسجد میں فلاں غیر مسلم آ کر بیٹھا ہے، معمول میں جو تفسیر چل رہی تھی ریگولر کے طریقے پر، وہ اپنی تفسیر کر رہے تھے، وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے درباروں پر جھکتے ان سے مانگتے ہیں، اس مکڑی کے جال کی طرح ہے جو مکڑی کا جال کے اپنا جال بناتی ہے، اور جالوں میں، گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا جال ہوتا ہے۔ امام صاحب تفسیر کر رہے تھے کہ شرک کی مثال بالکل مکڑی کے جالے کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح شرک کے اندر اپنی نزاکت ہوتی ہے وہ ایک دم کمزور ہوتا ہے، اسی طرح مکڑی کا جال، کہ جس طرح ایک آدمی شرک کی زندگی میں ڈوبنے کے بعد جتنا ہاتھ پیر مارتا ہے، جتنا گھماتا ہے، مزید شرک کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مکڑی ایک مرتبہ اپنے جال میں پھنسنے کے بعد جتنا زیادہ حرکت کرتی ہے مکڑی کے جال میں اتنی زیادہ پھنستی جاتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور جالوں میں، گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جال ہوتا ہے۔ چونٹی کا گھر تو تھوڑا محفوظ ہوتا ہے جو زیر زمین ہوتا ہے، مکڑی کا جال انتہائی نازک، ایک جھاڑو مارے سارا گھر تہس نہس۔ شرک کی مثال ایسی امام صاحب تفسیر کر رہے تھے، اور بانکے رام جو سامنے بیٹھے تھے وہ سن رہے تھے، اور جب تفسیر مکمل کر کے امام صاحب فارغ ہوئے انہوں نے کہا یہ وہ جواب ہے جس سوال کی تلاش مجھے کئی دنوں سے تھی،
یہ میرے دل کا وہ سکون ہے جس سکون کا میں کئی دنوں سے متلاشی تھا۔ وہاں سے آپ کی ہدایت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد دارالسلام عمر آباد تشریف لے جاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کا نام ضیاء الرحمن رکھا جاتا ہے۔ وہاں تعلیمی سال مکمل کرنے کے بعد مدینہ یونیورسٹی سے آپ کی منظوری آتی ہے۔ وہاں مدنی کورس مکمل کرنے کے بعد پھر ماجسٹر سے پھر دکتور سے پھر استاد۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ آپ کے حلقہ درس میں بڑے بڑے مشائخ بیٹھ کر آپ سے حدیثیں سیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اور آپ نے حدیث میں الجامع الکامل نامی ایک ضخیم کتاب لکھی، 12 ویلیوم، اب تو اس کی تحقیق ہو کر اور بھی زیادہ ویلیوم بڑھ گئی ہے، 12 ویلیوم میں کتاب، اور ہر کتاب 500 صفحات پر، جس میں آپ نے حدیثیں جمع کی۔ بانکے رام تھے، کیا بنے؟ ضیاء الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ۔ پچھلے سال ان کی وفات ہوئی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ قرآن اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتا ہے، قرآن اپنے اندر ایسا نور رکھتا ہے جو سیدھے سینوں میں اترتا ہے۔ قرآن اپنے اندر وہ کشش رکھتا ہے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ حضرات، قرآن اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ قرآن مجید جہاں پر اس نے دلوں کو جھنجھوڑا، کائنات کی چیزوں کو بیان فرمایا، وہیں پر قرآن مجید قوموں کے حالات کو بھی بیان فرماتا ہے۔ ہمارے زمانے میں جو حالات چل رہے ہیں، قرآن میں اس کے اشارے ہیں، قرآن میں اس کے اشارے ہیں کہ مسلمان کس تباہی سے گزر رہے، اور ہم سب کو معلوم ہے مسلمانوں کی تباہیوں کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ کس کا؟ یہود قوم کا، قوم یہود کا مسلمانوں کی تباہیوں کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ۔ کیوں؟ قرآن نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، مسلمانوں کے سب سے بدترین دشمن کون؟ قوم یہود۔ سب سے سخت دشمن، جانی دشمن قوم یہود۔ اور قوم یہود ایسی قوم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے زمین پر خلافت عطا فرمائی تھی۔ اس قوم کے اللہ رب العالمین نے ماضی بھی بیان فرمایا، پاسٹ بھی بیان فرمایا ہے، حال بھی بیان فرمایا، پریزنٹ بھی بیان فرمایا ہے، اور اس قوم کا اللہ رب العالمین نے مستقبل اور فیوچر بھی بیان فرمایا ہے، قوم یہود کا۔ دیکھیں، قوم یہود کی تاریخ کے مطالعے سے 3 باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماضی میں قوم یہود کی اپنی کوئی حکومت نہیں تھی، ان کی کوئی اپنی مملکت، ان کی اپنی کوئی ریاست، ان کی اپنی کوئی تاریخ نہیں تھی۔ قرآن نے بیان فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، کہ اس قوم کو، قوم یہود کو ہم نے ٹکڑوں میں بانٹ کر زمین میں پھیلا دیے، جس کی وجہ سے ان کی کہیں حکومت نہیں بنی۔ پہلی حقیقت۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ 1947 میں قوم یہود کو لا کر فلسطین میں بسایا گیا۔ اب آہستہ آہستہ یہ اپنے پیر پھیلا کر فلسطین اور بیت المقدس پر قابض ہوتے جا رہے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، 1947 میں ان کی حکومت بنی۔ قرآن نے بیان فرمایا کہ جب دوسرے وعدے کی گھڑی آ چکی ہوگی تو ہم ان کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے اور ان کی حکومت کو قائم کریں گے۔ یہی ہوا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور ہم سب کو معلوم ہے قوم یہود پر ہٹلر نے کیسے ستم ڈھائے۔ قرآن نے بیان فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ وقفے سے اللہ رب العالمین قوم یہود پر ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو بدترین سزاؤں سے انہیں دوچار کرتا رہے گا۔ ہٹلر نے یہی کیا۔ اور سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ قوم کب عروج پذیر ہوگی اور کب ذلیل ہوگی، کب ترقی یافتہ ہوگی اور کب پستی کا شکار ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ۔ قوم یہود کب ترقی کرے گی؟ آج قوم یہود پوری ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ سب سے زیادہ دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ قوم یہود ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا کیا راز ہے؟ 2 سبب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے اگر یہ قوم یہود اللہ پر ایمان لائے گی ہم اس کو ترقی یافتہ بنا دیں گے۔ ایک
قوم یہود مومن نہیں. دوسری اہم بات وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، جب لوگوں کی تائید اور مدد ان کو حاصل ہوگی پھر یہ قوم یہود زمین پر سر چڑھ کر بولے گی، ان کا جادو سر چڑھ کر بولے گا، ان کی حکومت بن جائے گی. اور آج دیکھیں دنیا کی جتنی بھی سپر پاور طاقتیں کہہ لیجئے، بڑی بڑی مملکتیں، بڑی بڑی حکومتیں، سب قوم یہود کے ساتھ ملی ہوئی ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس قوم کی غلط عادت یہ ہے کہ یہ قوم ایک ملک کو دوسرے ملک سے ہمیشہ بھڑاتی رہتی ہے، ایک گاؤں کو دوسرے گاؤں سے ہمیشہ لڑاتے رہتی ہے، ایک خطے کو دوسرے خطے والوں سے ہمیشہ ٹکراتے رہتی ہے. جنگ کی آگ ہمیشہ بھڑکانا اس قوم یہود کی بڑی غلط عادت ہے. قرآن نے بیان فرمایا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی بھڑکائی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرتا رہتا ہے. قرآن مجید میں سارے اشارے موجود ہیں. ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھ کر پڑھیں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کو ہم تفسیر کے ساتھ پڑھیں. غلط کہتے ہیں کہنے والے کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہم عام مسلمانوں کی بس کی بات نہیں. غلط کہتے ہیں. قرآن نے خود بیان فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اے انسانوں تمہارے سمجھنے کے لیے ہم نے قرآن اتارا ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے بس کی سمجھنے کی بات نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان اس لیے بیان فرمایا کہ تاکہ تم سمجھو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اور تم کہہ رہے ہو کہ قرآن سمجھنا اور اس کو اپنے سے پڑھنا یہ غلط بات ہے، ہماری بس کی بات نہیں، علماء کام ہے. غلط کہتے ہیں کہنے والے. ہاں قرآن مجید کی بعض ایسی آیتیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے عقل میں نہ اترے یا پھر ہمیں کچھ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. ایسی جہاں پر ہمیں متشابہ آیات ملتی ہیں یہاں پر ہم کو علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ماہرین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. لیکن قرآن نے تو بیان فرمایا ہے نا کہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا سمجھنے کے لیے. حضرات قرآن مجید میں ایک آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمایا ہے اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے. 7 مثانی کیا مراد، کیا مطلب؟ 7 مثانی بار بار ساتھ دہرائی جانے والی آیتیں. کون سی سورت؟ سورہ فاتحہ. 7 مثانی سورہ فاتحہ کا ایک نام فاتحہ بھی ہے اور 7 مثانی بھی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمایا ہے اور قرآن عظیم بھی عطا فرمایا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به وازواجا منهم ولا تحزن علیہم. آپ جب ان کو دیکھ رہے ہیں یہ کفار کو اور آپ رنجیدہ ہو رہے ہیں کہ مسلمان مالی اعتبار سے کمزور ہو رہے ہیں اور کفار یہ ترقی کر رہے ہیں، اے نبی ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ عطا فرمایا ہے، قرآن عظیم عطا فرمایا ہے، پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ان کی دولت کو دیکھ کر آپ للچاتے ہیں؟ قرآن مجید دنیا کے سب سے عظیم دولت. جو قوم یہ دولت اپنے پاس رکھتی ہے اس کو دنیا کی دولت کی ضرورت نہیں. قرآن مجید سب سے عظیم طاقت. جو قوم یہ طاقت اپنے پاس رکھتی ہے اس کو دنیا کی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید سب سے عظیم سرمایہ. جو قوم یہ سرمایہ اپنے پاس رکھتی ہے اس کو دنیا کے سرمایہ کی ضرورت نہیں. قرآن مجید سب سے بڑا ہتھیار. جو قوم یہ ہتھیار اپنے پاس رکھتی ہے اس کو دشمن کے ہتھیار سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. تاریخ میں جب کبھی یہ امت عروج کی راہیں طے کریں گی، ترقی یافتہ ہوں گی، اس کا سبب قرآن ہوگا. اور تاریخ میں جب کبھی یہ امت ذلیل ہوگی، پستی کا شکار ہوگی، اس کا سبب بھی قرآن مجید. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس کلام کے ذریعے اللہ رب العالمین ایک قوم کو بلندی عطا فرماتے ہیں تو دوسری قوم کو اللہ رب العالمین ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. تو حضرات قرآن مجید کیا ہے؟ یہ ایسی کتاب ہے جو کتاب کے اپنے اندر عقیدہ بھی رکھتی ہے. یہ کتاب عقیدت ہے.
یہ دستور زندگی ہے، یہ عقیدے کا محکم نصاب ہے، یہ اعلیٰ تہذیب اور اعلیٰ تمدن کی اعلیٰ کتاب ہے۔ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پر ایمان لانے والی قوم، قرآن کو اپنانے والی قوم، قرآن کو سینے میں بسانے والی قوم ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر قرآن پر ایمان لانے والی قوم تاریخ کے کسی دور میں ذلیل ہو جائے، یقین مانو یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہے۔ اور افسوس کی بات ہے اس حادثے سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ حادثہ ہمارے سر سے گزر رہا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس یہ کتاب توحید ہے، اس کے باوجود بھی ہم شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آب حیات ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود بھی ہم پیاسے ہیں۔ نسخہ شفا ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود بھی ہم بیمار ہیں۔ سکون زندگی کا سامان ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود بھی ٹینشن اور ڈپریشن کی زد میں ہیں۔ مسائل اور الجھنوں کا بہترین حل ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود بھی مسائل اور الجھنوں کا ہم شکار ہیں۔ تہذیب اور تمدن کی اعلیٰ کتاب ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود بھی غیروں کی تہذیب کے نقال ہم ہیں۔ اللہ غریق رحمت کرے ماہر القادری کو، انہوں نے امت مسلمہ کا قرآن کے ساتھ جو سلوک ہے اس کو منظوم شکل میں بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ وہ ان کی نظم بڑی مشہور ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں۔ اس کے لفظ پر آپ غور کریں کتنی سچائی اور کتنی حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جیسے کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جیسے کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول اور قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اثر کو قبول کرنے سے دل خالی ہے۔ شاعر کہتا ہے دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو تو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے۔ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے قرآن سے ہم محبت کرتے ہیں، قرآن ہماری آخری کتاب ہے۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی میں ستایا جاتا ہوں، ایسے بھی ذلیل کیا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے ستایا جاتا ہے اور یوں بھی رسوا کیا جاتا ہے۔ کس عرس میں مجھ کو بار نہیں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ یہ شاعری اور اس شاعری کا ایک ایک لفظ امت مسلمہ کا قرآن مجید کے ساتھ جو سلوک ہے اس کا لفظ لفظ صحیح عکاس ہے، لفظ لفظ صحیح تصویر کشی ہے اور لفظ لفظ صحیح منظر کشی ہے۔ حضرات بہت ضروری ہے ہم اس مصروف زندگی میں قرآن مجید کے لیے ٹائم نکالیں۔ عرب علماء کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ہم جتنا وقت دیتے ہیں اس کا آدھا بھی وقت اگر ہم قرآن کو دیں گے تو دن میں ہم 5 پارے آسانی سے پڑھ لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، عرب علماء نے بات کہی ہے۔ اور افسوس کے ساتھ ہمارے حالات پہ ہم خود غور کریں، ہماری زندگی کے 40 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، اور بعض احباب تو بڑھاپے کی دہلیز پر بھی قدم رکھے۔ بچپن میں یاد کیا ہوا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، آج تک اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہے کہ سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سورہ اخلاص کو اللہ رب العالمین نے 1/3 قرآن بیان فرمایا ہے؟
سورہ فاتحہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نماز میں، آج تک پتہ نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین نے ایسا کیا بیان کیا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کی سورتوں میں سب سے عظمت والی سورت اللہ رب العالمین نے کہا۔ آیت الکرسی بچپن میں یاد دلائی گئی آیت الکرسی ہے، ایسا کیا ہے، ایسے کون سے ہیرے جواہرات آیت الکرسی میں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت الکرسی کو قرآن کی ساری آیات پر بھاری قرار دیا ہے۔ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے اور انتہائی بڑا المیہ ہے۔ ضرورت ہے جیسے ہی ہم فجر کی نماز پڑھیں، امام صاحب تو اپنی تفسیر کرتے ہی ہیں، ہماری اپنی عملی زندگی میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم روزینہ معمول بنائیں، زیادہ نہیں، ایک سورہ روز پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کو حقیقی لذت اور حقیقی مزہ، قرآن کی حقیقی مٹھاس اسی وقت محسوس ہوگی جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں گے۔ روز ایک سورہ پڑھے، ترجمہ کے ساتھ پڑھے، تفسیر کے ساتھ پڑھے، یا پھر روزینہ یہ معمول بتلائیں کہ جیسے ہی آپ اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں گھر میں سب کو بلائیے، اپنے والدین کو بلائیے، اپنے بھائی بہن کو بلائیے، اپنے اولاد کو بلائیے، اور جس کو پڑھنا آتا ہے اس کو ایک سورہ پڑھائیے، اس کا ترجمہ پڑھیے بولے، اس کی تفسیر پڑھیے بولے۔ جس طرح لوگ آج فضائل اعمال کا اہتمام کرتے ہیں نا، جس طرح آج لوگ فضائل اعمال کا اپنی دکانوں میں، اپنے مکانوں میں، اپنی مسجدوں میں اہتمام کرتے ہیں، ویسا اگر ہم قرآن کا اہتمام کرنے لگ جائیں گے کبھی ہم راہ ضلالت پر چل نہیں سکتے۔ قرآن آیا ہی ہے سیدھے راہ کی طرف ہدایت دینے کے لیے۔ بہت ضروری ہے کہ ان زرعی خطوط پر عمل کیا جائے۔ دعا ہے رب العالمین سے بار الہ ہم سب کو قرآن مجید کو حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ قرآن مجید کا فہم عطا فرما، قرآن مجید کو دل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو ہمارے حق میں شفیع بنا، قرآن مجید کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں ذمہ داران مسجد ارقم کا کہ انہوں نے مجھے آپ سے خطاب کرنے کی دعوت دی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ان کی محنتوں کو، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔